7 لوگ جو ہیں وہ قاضی کو مقرر کر سکتے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو جو ہے نظام القضاء فی الشرعیۃ الاسلامیہ باب اول کی فصل دوم میں انہوں نے قاضی کو کون کون مقرر کر سکتا ہے اس کے بارے میں 7 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد قاضی کی تعیین کے وقت جب اس کو شروع کیا جائے گا کون سی چیزیں جو ہے ان کا لحاظ رکھا جائے، یہ 2 باتیں آپ کے سامنے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قاضی کو کون کون مقرر کر سکتا ہے۔ قاضی کا جو منصب ہے لوگوں کے مابین فیصلے کرنا ہے، اس کے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود ایک قاضی کو مقرر کرے۔ دوسری وجہ انہوں نے اس لیے بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ قاضی جو ہوتا ہے وہ خلیفہ کا نائب ہوتا ہے، کیونکہ خلیفہ بھی فیصلے کرتا ہے لوگوں کے اور قاضی بھی کرتا ہے، یہ دونوں آپس میں مشاورت کرتے ہیں، تو ہمیشہ ساتھی جو ہے وہ اچھا ہی ہونا چاہیے۔ قاضی یہ چھوٹا سا منصب نہیں ہے، اس منصب کے لیے ایک خلیفہ جو حکومت کو چلا رہا ہے تاکہ کسی قسم کا فتنہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے وقت کے خلیفہ کو چاہیے کہ وہ ایک قاضی کو خود مقرر کرے، ایک جج کو خود مقرر کرے۔ دوسرے نمبر پہ عبد الکریم زیدان صاحب نے جس کا تذکرہ کیا ہے کہ نائب الخلیفہ، جو خلیفہ کا نائب ہے وہ بھی قاضی مقرر کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس وقت جب کہ خلیفہ نے اس کو اختیارات دیے ہوں کہ جہاں بھی آپ کوئی امر ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر ایک بڑی سلطنت ہو تو بڑی سلطنت میں ہر علاقے میں ایک علیحدہ قاضی ہوتا ہے، ہر علاقے میں، جیسے ہمارے پاکستان میں ہر شہر میں، یعنی قصور سٹی ہے تو قصور میں علیحدہ جج ہے، ہر سیشن میں علیحدہ جج ہوتے ہیں، ہر معاملے کے علیحدہ قاضی یعنی کہ جج وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس لیے جو خلیفہ کا نائب ہے بسا اوقات وہ بھی اپنے اختیارات کے ذریعے سے، اگر خلیفہ کی جانب سے اس کو اجازت ہے ان معاملوں کو کرنے کی، تو وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، وہ بھی ایک قاضی اور جج کو خود مقرر کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے عبد الکریم زیدان صاحب نے جو ہیڈنگ دی ہے وہ ہے امیر الباغی اور امیر المتغلب، یعنی کہ جو باغی امیر ہے اور جو غلبہ حاصل کر کے یہ خود امیر بنا ہے، تو ایسا بندہ بھی قاضی مقرر کر سکتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جو بندہ بھی امارت پہ آئے گا تو کیا ایسا بندہ چاہے وہ باغی ہی کیوں نہ ہو خلیفہ کا، یا وہ پھر اس نے ایک علاقے میں حکومت ہی قائم کیوں نہ کی ہو، یعنی کہ پاکستان کا کوئی علاقہ ہے تو اس علاقے میں کوئی بندہ آ کے باہر سے پاکستان کے ایک صوبے میں وہ کیا کرتا ہے، غالب آ جاتا ہے، اس کو فتح کرتا ہے، تو اب ہے تو وہ قانوناً اچھا نہیں، لیکن وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، تو ایسا امیر بھی وہاں جو قاضی مقرر کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ عبد الکریم زیدان صاحب نے بھی ان کو بھی لکھا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو کافر حاکم ہے وہ بھی قاضی مقرر کر سکتا ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، ائمہ کی مختلف توجیحات اس کے بارے میں بیان ہوئی کہ آیا کہ ایک کافر حاکم، یعنی کہ ایک کافر حاکم بھی کیا قاضی مقرر کر سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے فتاوی الہندیہ، جو کہ حنفی علماء کا فتاوی ہے، اور حنفی کی فقہ کے مطابق وہ کہتے ہیں الاسلام لیس بشرط فی من بتعیین القاضی، قاضی کی تعیین کے اوپر، قاضی کی تعیین کے لیے اسلام کی شرط نہیں ہے، اگر غیر مسلم حکمران ہے وہ بھی قاضی کی تعیین کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ رد المختار شرح تنویر الابصار میں انہوں نے لکھا ہے وَيَجُوزُ تَقْلِيدُ الْقَضَاءِ مِنَ السُّلْطَانِ الْعَادِلِ وَالْجَائِرِ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا أَوْ مُنَافِقًا، وہ کہتے ہیں کہ قاضی جو ہے ایسا بادشاہ جو ہو تو کافر لیکن عادل ہے، تو وہ حکمران ہے، تو اگر وہ کسی کو، یعنی کہ ہے وہ کافر ہی، کسی کو قاضی مقرر کرتا ہے تو اس کا قاضی مقرر کرنا صحیح ہوگا۔ مثال کے طور پہ جتنی بھی یورپ کنٹریاں ہیں ان میں قاضی جج تو جو ان کے بادشاہ ہیں وہی مقرر کریں گے، تو اس لحاظ سے وہ ان کا مقرر کرنا وہ بہتر ہوگا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس وقت تک انہوں نے آگے وضاحت کی ہے کہ جب قاضی ایسا ہو جو عادل ہو اور صحیح فیصلے کرنے والا ہو انصاف کی بنا پر، اور مسلمانوں کے لیے اسلامی شرائع کے مطابق فیصلے کریں،
اگر ایسا قاری یعنی کہ قاضی مقرر کرتا ہے، اگرچہ مقرر کرنے والا کافر ہی کیوں نہیں، تو اس قاضی کے فیصلے صحیح ہوں گے، اور اگر وہ قرآن و حدیث کے مخالف فیصلے کرتا ہے، ایسے قاضی کا یعنی کہ بادشاہ کا مقرر کردہ قاضی جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسا قاری یعنی کہ قاضی مقرر کرتا ہے، اگرچہ مقرر کرنے والا کافر ہی کیوں نہیں، تو اس قاضی کے فیصلے صحیح ہوں گے، اور اگر وہ قرآن و حدیث کے مخالف فیصلے کرتا ہے، ایسے قاضی کا یعنی کہ بادشاہ کا مقرر کردہ قاضی جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بندے کے پاس فیصلے لے جانے کی، کیونکہ وہ فیصلہ کرے گا تو حرام فیصلہ کرے گا۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ رد المختار میں لکھا ہے کہ کافر قاضی جب مسلمان ایک رد المختار میں تیسرے نمبر پہ عبد الکریم زیدان صاحب نے لکھا ہے کہ ایک کافر قاضی ہے، لیکن کافر قاضی ہونے کے باوجود وہ مسلمان جو وہاں کے رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے صحیح کرتا ہے، انصاف کے اوپر مبنی فیصلے کرتا ہے۔ جب وہاں کے مسلمان اور اہل علم اس کو صحیح سمجھے تو ایک کافر کا مقرر کردہ قاضی جو ہے اس کی قضات بھی بالکل درست ہے۔ اور اسی طرح پانچویں نمبر پہ امراء الاقالیم جو ہیں وہ بھی قاضی کو مقرر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چھٹے نمبر پہ قاضی القضات امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو بڑے عہدے پہ خلیفہ وقت کسی کو قاضی القضاء یعنی کہ بڑے عہدے پہ قاضی کے بڑے عہدے پہ اگر کوئی کسی کو فائز کر دے تو وہ بھی آگے خود قاضی مقرر کر سکتا ہے۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ قاضی القضاء تھے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضاء تھے، انہوں نے امام ابو یوسف کو قاضی مقرر کیا تھا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اس طرح مثال کے طور پہ ایک قاضی القضاء ہے، بڑا قاضی ہے، جیسے کہ امام ابو یوسف کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی جگہ پہ اپنے ساتھ قاضی مقرر کیا۔ اور ساتویں نمبر پہ اہل الرائے اور اہل علم بھی، اہل الرائے میں سے اور اہل العلم میں سے اگر کوئی قاضی مقرر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ دیہاتوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ دیہاتوں میں بعض علاقوں میں ایک چودھری ہوتا ہے، ایک بڑا ہوتا ہے جس کو حکومت نے تو نہیں مقرر کیا ہوتا، لیکن اہل الرائے اس کو اپنی پرے پنچایت کا ایک بڑا مقرر کر دیتے ہیں، یا کسی کو دیہات والے کچھ اہل علم اپنے میں سے بڑے اہل علم کو مقرر کر دیتے ہیں، لوگ اس کے پاس فیصلے لے کر جاتے ہیں۔ اسی طرح اہل الرائے اور اہل علم بھی اگر کسی کو قاضی مقرر کرتے ہیں تو ہاں یہ ہے کہ فتنہ نہ ہو تو ان کا قاضی مقرر کرنا یہ غیر درست نہیں ہوگا۔ اب اسی طرح اجراءات التعیین کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی ہیں کہ جب تعیین کرنی ہے کسی قاضی کی تو اس کے اوپر کچھ باتیں ہیں، کچھ چیزوں کو بیان کیا ہے صاحب کتاب نے کہ نیک قاضی کیسے تلاش کیا جائے گا، نیک قاضی جو ہے اس کو کیسے تلاش کریں گے۔ تو یہ ہر بندہ اپنے اپنے ذہن سے سمجھ سکتا ہے کہ نیک قاضی کو تلاش کرنے کے لیے اس کی خوبیاں دیکھی جائیں گی، اس کے ساتھیوں کو دیکھا جائے گا، اس کا دن رات دیکھا جائے گا، اس کے پاس مہمان ٹھہرا جائے گا، دیگر معاملات ہیں، اور اس کے اوپر کچھ فیصلے بیان کر کے طریقہ کار یعنی کہ کسی بھی طریقہ سے ہر وہ طریقہ کار جس کے ذریعے سے ایک بندے کو جانچ کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کی جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے، اسی طرح نیک قاضی بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ تعیین کو جب جاری کرنا ہے کچھ قواعد بھی بنائے جا سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی فصل بیان کیا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا قاعدے بنائے جا سکتے ہیں، قواعد و ضوابط تعیین کے لیے کہ ایسے بندے کو ہم نے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں احادیث کو بیان کرنے کچھ کے لیے قواعد بیان کیے، محدثین نے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح قاضی ہر جو چھوٹا منصب نہیں ہے اس کے لیے قواعد ہونے چاہیے کہ وہ کون کون سی کتابیں پڑھا ہو، کتنا اس کے پاس علم ہو، کس طرح کا بندہ ہو، پھر اس کا آگے انٹرویو ہو، یہ سارے معاملات ہیں۔ ابتدائی طور پر تعیین کے لیے تعیین کو جب تعیین کی جاتی ہے اس کی ابتدائی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھا جائے، اس کے بارے میں ایک فصل قائم کی ہے۔ تو قاضی جو ہے جب اس کو یعنی کہ قاضی کا عہدہ دے دیا جائے
سب سے پہلے وہ کون سے کام کرے، تو اس کے بارے میں بات بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح قاضی جو ہے سپرداری اور تسلیم کرنے کے بعد، یعنی کہ اپنے قاضی کا عہدہ اور سپرداری تسلیم کرنے کے بعد اس پر ایک پوری فصل ہے، وہ کیا کرے گا، یعنی کہ وہ کیا کرے گا، یہ پہلا قاضی ہے اس سے اپنے معاملات کو لے گا، اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی دیکھے گا کہ اس نے کون کون سے فیصلے کیے ہیں یا کون کون سے فیصلے اس کے بعد آئے تھے ابھی وہ نامکمل ہیں، تو اس کے اوپر بحث کرے گا، یا اگر وہ ایک بوڑھا آدمی ہے اس کو معزول کیا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ بات کرے گا کہ آپ نے کون کون سے فیصلے کس انداز میں کیے ہیں، وہ ساری بات چیز اس کے ذہن میں آنا ضروری ہے، تاکہ اگر وہ اس کو صحیح لگے کہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کرتا رہے تو اس سے اپنی رائے لے تاکہ فیصلہ کرنے میں غلطی نہ ہو۔ تو اب یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ مفتی جو ہے وہ بھی ایک قاضی ہوتا ہے، مفتی بھی ایک قاضی ہی ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے عدالتوں میں مسائل کو بیان نہیں لے کر جاتے، وہ مفتیوں کے پاس آتے ہیں، جیسے وہ فتویٰ دے دیتے ہیں، تو مفتی بھی اپنے آپ کو قاضی سمجھتے ہوئے فیصلہ کرے، کہ وہ ایسے سمجھے کہ میں نے یہ جو فیصلہ کرنا ہے یہ اللہ رب العزت کی عدالت میں اس وجہ سے میرے اوپر پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں لوگوں کے مسائل حل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔